شروع اللہ کے نام سے جو نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ امام صافی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک خلیفہ نے اپنی بیوی کو عجیب طریقے سے طلاق دے دی، لیکن یہ طلاق فقہ صافی کا بہت بڑا مسئلہ بن گئی۔ بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ہنسی مذاق میں اس نے ملکہ سے پوچھ ہی لیا کہ تمہیں میری شکل کیسی لگتی ہے۔ ملکہ جو بادشاہ کی عزیز ترین بیگم تھی، وہ مذاق کے موڈ میں تھی اور بولی، مجھے آپ شکل سے جہنمی لگتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد بادشاہ کو غصہ آ گیا اور بولا، میں اگر جہنمی ہوں تو تمہیں 3 طلاق دیتا ہوں۔ ملکہ نے یہ سنا تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو بھی کچھ دیر بعد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہوا اور اگلے دن ملک کے سبھی مولاناؤں اماموں کو اپنے دربار میں بلا لیا اور ان سے پوچھا کہ کیا اس طریقے سے میری طلاق ہو چکی ہے؟ سب کا باری باری یہی کہنا تھا کہ ہاں، آپ کی طلاق ہو چکی ہے، اور شریعت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو ملکہ اب آپ کی بیوی نہیں ہے۔ لیکن اس محفل میں ایک نوجوان مفتی بھی موجود تھے۔ وہ ایک طرف ہو کر بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ بادشاہ نے ان سے بھی یہی سوال پوچھا تو انہوں نے عرض کیا، جناب، یہ طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے مصنوعی طور پر کہا تھا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو میں تمہیں 3 طلاق دیتا ہوں، اور ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ آپ جہنمی ہیں یا نہیں۔ آپ کو اگر کوئی شخص جنتی ہونے کی گارنٹی دے دے تو آپ کی یہ طلاق نہیں ہوگی۔ بادشاہ سلامت نے جوشیلے انداز میں پوچھا، لیکن مجھے اس چیز کی گارنٹی کون دے گا؟ سب علماء اکرام نے اس سوال کے جواب پر اپنے سر جھکا لیے کہ دنیا میں کون شخص جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ خواتین و حضرات، یہ جو ہم دوسروں کو کافر کے فتوے دیتے پھرتے ہیں، یہ بہت ہی شرمناک بات ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم خود کچھ نہیں کر سکتے تو دوسروں پر بھی انگلی نہیں اٹھانی چاہیے۔ جب کسی پر ہم ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے 4 انگلی ہماری طرف کو ہی ہوتی ہے۔ جہنمی اور جنتی کی کوئی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اس نوجوان مفتی نے جب تمام علماء کرام کو خاموش دیکھا تو وہ بادشاہ سلامت سے مخاطب ہوا، بادشاہ سلامت، میں آپ کو یہ گارنٹی دے سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا۔ اگر آپ کا جواب ہاں ہوا تو میں آپ کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ یعنی گارنٹی دے دوں گا۔ بادشاہ نے کہا، ہاں پوچھو۔ نوجوان مفتی نے پوچھا، کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا تھا کہ آپ گناہ پر قادر تھے لیکن آپ نے صرف اللہ کے خوف سے وہ گناہ چھوڑ دیا تھا؟ بادشاہ نے اپنا سر اٹھایا اور کہا، ہاں، ایک بار ایسا ہوا تھا۔ میں اپنی خواب گاہ میں داخل ہوا تھا اور وہاں ایک نوکرانی صفائی کر رہی تھی۔ وہ لڑکی بے انتہا خوبصورت تھی۔ میں بھٹک گیا تھا۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ میں غلط نیت سے اس لڑکی کی طرف بڑھا تو اس نے رونا شروع کر دیا اور وہ چلا کر بولی، اے بادشاہ سلامت، اللہ سے ڈرو، وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں نے اس لڑکی کے منہ سے جب یہ بات سنی تو میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا خوف جاری ہو گیا۔ میں حالانکہ میں ایک بادشاہ تھا اور وہ لڑکی میرے کمرے میں تھی۔ میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی بھی لگائی ہوئی تھی اور اس وقت دنیا کی کوئی طاقت مجھے برائی سے نہیں روک سکتی تھی، لیکن میں نے صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے دروازہ کھول دیا اور اس لڑکی کو جانے کی اجازت دے دی۔ یہ سن کر وہ نوجوان مفتی مسکرایا اور اس نے قرآن پاک کی سورہ نازیہ کی آیت نمبر 40 اور 41 کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ اس کے بعد نوجوان نے بادشاہ سلامت سے کہا، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ جنتی بھی ہیں اور آپ کی طلاق بھی نہیں ہوئی۔ خواتین و حضرات، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس گناہ سے ہر وقت توبہ کرنی چاہیے جس گناہ کو کرنے کی ہمارے اندر طاقت ہے اور قدرت موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے خوف میں مبتلا رکھے اور ہر قسم کے گناہ سے بچائے، آمین۔